پہلی بات جو اس صورت میں بیان کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ میں اس کو نازل کیا ہے، کس کو اللہ نے بتایا نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کیا نازل کیا اللہ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، لیکن قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، تو اس رات میں نازل ہونے کے کیا معنی ہے؟ قرآن کے نزول کے کتنے مراحل ہیں؟ علماء نے مختلف مراحل، 3 مراحل اس میں ذکر کیے ہیں جو ہم کو دیکھنا ہے۔ اس کو ہم، یہ بہت بڑا موضوع ہے، میں کوشش کروں گا سرسری طور پر ساری چیزوں کو چھوتا ہوا نکل جاؤں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ قرآن کریم کے کیا مراحل ہیں؟ نمبر 1، قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلے لوح محفوظ میں قرآن کا آنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، یہ بزرگی والا، عزت والا، قابل احترام کلام ہے، یہ مجد والا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، مجید عزت والا، بزرگی والا، ایسا نہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے، بہت عظمت والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن کہاں پر ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو قرآن ہے کہاں پر؟ اصل اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں محفوظ کر کے رکھا ہے؟ لوح محفوظ میں، وہ آسمانوں میں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک مرحلہ، پہلا مرحلہ قرآن کا لوح محفوظ میں محفوظ ہو جانا، جس تک شیاطین کی رسائی نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ قرآن کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا، آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ آسمان دنیا، دنیا نیچے کو دنیا بولتے ہیں، دنا نیچے آنا، تو دنیا نچلا آسمان، تو پورا قرآن نچلے آسمان پر نازل کر دیا جا چکا تھا۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نزل القرآن جملۃ فی لیلۃ القدر الی السماء الدنیا، پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا جا چکا تھا آسمان دنیا پر، آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں۔ فکان اذا اراد اللہ ان یحدث منہ شیئا احدثہ، پھر جب اللہ رب العالمین ارادہ کرتا کہ اس میں سے کچھ نئے نئے احکام لوگوں کے لیے، نئے، اللہ کے لیے تو نیا نہیں ہے، کوئی بات، نئی بات، نئے واقعے کے جواب میں بھیجنا چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے نازل کرتا تھا، ورنہ پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہو چکا تھا۔ وہ کب ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں۔ اس کو امام النسائی نے الکبریٰ میں، امام النسائی کی 2 کتابیں ہیں، المجتبی اور الکبریٰ، سنن الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نزل القرآن فی رمضان لیلۃ القدر فکان فی السماء الدنیا، قرآن نازل ہوا رمضان میں، لیلۃ القدر میں، فکان فی السماء الدنیا، تو وہ آسمان دنیا پر ہی تھا۔ فکان اذا اراد اللہ ان یحدث شیئا نزلہ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا اس میں سے جو بھی نازل کرنا چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کرتا۔ فکان بین اولہ و آخرہ 20 سنہ، تو قرآن کے شروع میں اور آخر میں جو پہلا حصہ نازل ہوا اور آخر حصہ نازل ہوا، اس میں تقریباً کتنے سال تھے؟ 20 سنہ، 20 سال، 20 سال راؤنڈ فگر ہے، ورنہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 23 سال ہے۔ تو ہمارا ابھی بولتے 20 سال سے آ جا رہا ہوں میں وہاں پہ، تو آدمی اوپر کا ایکسٹرا چھوڑ دیتا ہے، کتنے میں چیز لیا آپ نے، راؤنڈ فگر آدمی بولتا ہے، اوپر کا ایکسٹرا نہیں بولتا ہے، یہ ہمیشہ سے انسان کرتا آیا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو قرآن کی ابتدا، نزول کی ابتدا اور اس کی آخری آیات یا آخری باتیں جو نازل ہوئیں، اس میں تقریباً کتنا فاصلہ ہے، کتنے سال کا زمانہ ہے؟ تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، سے مراد کیا ہے؟ پورا کا پورا قرآن
آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا لیلۃ القدر میں، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے بات نہیں ہوگی۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے قرآن کے نزول کا، جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جو احکام اللہ کی طرف سے حکم ہوتا لے کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یقیناً یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جس کو الروح الامین لے کر آئے ہیں، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اے نبی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے الروح الامین اس کلام کو لے کر آئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں۔ تو جبریل لے کر آئے، اس کا نزول کہاں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، وہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ تو اس طرح سے مراحل قرآن کریم کے نزول کے ہیں۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 194 تک ہے۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے یہ مراحل ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہاں پر مراد ہے کہ پورا قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔